أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفتاً زمین میں نائب. قالوا کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں من یفسد فیہا اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم فرشتے تیرے پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیرے پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا سب ناموں کی. ثم عرضهم على الملائکۃ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. فقال انبئونی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. قال یا آدم انبئہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم خبر دے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انباہم بس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. قال الم اقل لکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کو. واعلم میں جانتا ہوں ما تبدون اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو. فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا واستکبر اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے. ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے اس کے متعلق علماء کرام فرماتی ہے کہ نعمتیں دو قسم کی ہے. نمبر ایک ظاہری اور حسی کی نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے جیسے آسمان زمین انسان کا وجود خوراک اور لباس ہے کہ یہ نظر بھی آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے. دوسری نعمت باطنی اور معنوی ہے جو نہ تو نظر آتی ہے اور نہ محسوس ہوتی ہے جیسے علم اخلاق حسنہ وغیرہ ہے کہ جو نہ تو نظر آتی ہے اور نہ محسوس ہوتے ہیں کیونکہ اخلاق حسنہ کا پتہ تو معاملہ کرنے کے بعد چلے گا ویسے نہیں معلوم ہو سکتا. خلافت عرضی تو پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. اور اب باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانوں تم اس بزرگ کی نسل سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود الملائکہ بنا. اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو. اس نے جو تمہاری ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو اور اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنے اصل کو نہ بولو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو. ملائکہ الوکتن سے مشتق ہے اور الوکتن کا معنی ہے پیغام پہنچانا. اور فرشتوں کی ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے. کوئی وحی لاتا ہے کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے کوئی نیکیوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے کوئی مجرموں پر لعنتیں پہنچا رہا ہے.
کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ نور وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے، جس طرح مٹی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آگ مخلوق ہے جو جنات کی اصل ہے، اسی طرح نور بھی مخلوق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کرے، مخلوق کو پہنچائے تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہاں سے فرشتوں کا اشکال ذکر کرتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے اس زمین میں، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں کہ تو تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ پروردگار کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ہمیں بنا دے، ہمیں ہر وقت تیرے تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں سے انسان کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرمان برداری اور اطاعت ہے کہ جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرمان برداری اور اطاعت کرنی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تم فرمان بردار ہو اور رہو گے، کیونکہ تمہاری خمیر میں خواہشات نہیں ہے۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گے، لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میرے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرمان بردار رہے گی۔ اس بات کو تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، اور اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں۔ نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو نیند کی حاجت ہے، اور انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، پھر وہ فرمان بردار ہے، اس لیے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے، یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، کیونکہ یہ گرمی سردی کی پرواہ کی بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر چل کر مسجد میں جاتا ہے، اور فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف اور نہ سردی کا احساس، نہ چلنے سے تھکاوٹ۔ اس لیے انسان کے 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہو۔ یہاں سے فرشتوں کے اشکال کا وجہ
بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اشکال کیوں کیا۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا؟ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو انہوں نے قبل از وقت یہ بات کس طرح کر دی؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ نمبر 1، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، اور وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو ان کی جگہ آ رہی ہے یہ بھی وہی کچھ کریں گے، گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسرے نوع پر قیاس کیا۔ قاس احد النوعین علی الاخر، انہوں نے ایک نوع کا دوسرے نوع پر قیاس کیا۔ نمبر 2، اور اس کے جواب میں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو، فتنہ فساد ہو، اور جہاں جھگڑا فساد نہ ہو وہاں خلیفہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ساری جنت میں ایک بھی تانی دار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ تو اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یہ کچھ کرے گی۔ ملائکۃ المقربین نے لوح محفوظ کو دیکھا تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اور فرشتوں نے پڑھا تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت فتنے عروج پر ہیں، اور جو قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی، یعنی میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ جو قیامت قریب ہوگی روز بروز فتنوں میں اضافہ ہوگا، کمی کی توقع نہیں ہے۔ کمی تب ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی پٹائی کریں گے، بدمعاش ختم ہوں گے اور اللہ والے گوشوں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوں گے مگر بے شمار ان میں نیک بھی ہوں گے۔